بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں طے کیا ہوا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ویلاگ کو وقف رکھوں گا، لیکن ہے تو یہ ابھی بھی انہی کے گرد گھومے گا، لیکن حالات و واقعات اس تیزی سے گردش میں ہیں کہ بہرحال مکمل طور پہ تو نہیں لیکن جزوی طور پہ اس کا احاطہ کروں گا۔ اس سے پہلے جو دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے، اسمبلی کا بھی ان کیمرہ اجلاس ختم ہوا ہے جس کے اندر آرمی چیف بھی موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور باقی بھی شاید 2-4 اور بھی سینئر فوجی قیادت ہوں۔ بظاہر اس سے جو خبریں آئی ہیں تو وہی جینرک قسم کی کہ دہشت گردی کے جو ناصور ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو ملفوف انداز میں، یعنی کہ عمران خان صاحب کو ایک ان کا نام لیے ہوئے سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا ہوگا، اور ان کا نام نہ لیے ہوئے اس کے سدباب کے لیے، اس کے بندوبست کے لیے وہاں کوئی نہ کوئی گفتگو ہوئی ہوگی۔ بہرحال اگلے چند گھنٹوں میں یا کل تک جو ہے اس کی خارجی تفصیلات بھی آ جائیں گی، اور نہیں بھی آئیں گی تو جب وہ ایک جو چیز ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں میرا ہمیشہ نقطہ نظر یہ کہ یہ ایکسیکیوشن میں جاتی ہیں۔ یہ جب آپ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو ظاہر ہمیں سب پالیسی سامنے نظر آ جائے گی، کیونکہ یہ ہوتی اس لیے یہ ساری میٹنگ کہ اس کے اندر کوئی پالیسی بنائی جائے، اور اس پالیسی کو جب نافذ کیا جاتا ہے، ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے سامنے جاتی ہے۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی گھمبیر ہوئی ہے، اور صورتحال گھمبیر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو مزید گنجلک کر دیا، پیچیدہ بنا دیا ہے، اس گتھی کو مزید الجھا دیا جو پاکستان کی سیاست کی گتھی الجھی ہوئی ہے۔ کتنے ہفتوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی سیاسی جو اڈا ہے عدم استحکام کا وہ سپریم کورٹ کے اندر شفٹ ہو چکا ہے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو یہ سیٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کے وہ ججز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لمبی تاریخ ہے تعاون کی۔ مت بھولیں کہ میں ایک ایک کا نام لے لوں، جسٹس عمر طاہر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظاہر الدین نقوی صاحب، منیر اختر صاحب، اور آؤٹ آف ٹرن جتنے بھی جج بنے جونیئر بنے گئے، ان کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ ان کی فائلیں جو ہیں پہلے ویٹ ہوئی ہوں آئی ایس آئی کو، اور وہ ان کے پھر پسندیدہ ججز وہ ہوتے ہیں جن کی کمزوری ان کے پاس ہوں۔ چنانچہ یہ بھی اسی آپ تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف لگ گئے، حالانکہ پوری زندگی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے۔ ہمارے بہت سارے میڈیا کے بندے، میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ جیو پہ کئی لوگ ہیں، کئی لوگ بولڈ چینل پہ ہیں، کئی لوگ جو ہیں ایئر آئی پہ ہیں، یہ بہت سے دوسرے چینلز پہ ہیں، ان کی یہ لمبی تاریخ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کوئی بری اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کو پلانٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، یہ اگر میں کہوں کہ یہ ان کے تنخواہ دار ہیں، ان سے یہ دوسری سیلری لیتے ہیں۔ جیسے اکثر امریکہ کے جب کوئی صحافی آتے ہیں بڑے بڑے اخباروں کے، نیو یارک ٹائمز کے گارڈین یا واشنگٹن پوسٹ وغیرہ کے، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک تنخواہ پہ یہاں آئے ہو یا 2 تنخواہ پہ۔ دوسری تنخواہ کا مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ سی آئی اے کے پلانٹڈ ہوتے ہیں یہ۔ ان کے میڈیا کے اندر یہ ایجنسیز جو ہیں دنیا میں ہر کہیں یہ بہت اندر گھسی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ اثر و رسوخ میڈیا کے بندوں میں کچھ باہر کے ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ایجنسی سے ہوتا ہے، پھر کچھ سیاسی پارٹیوں کو ہوتا ہے یا کسی کو ویسٹرن انٹرسٹ آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے کے سارے میڈیا کے اندر بھی ان کے پلانٹڈ جو لوگ تھے وہ ایک این بلاک عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر جوڈیشری کے اندر بھی اوپر نیچے جہاں جوڈیشری میں ان کے بندے پلانٹڈ تھے، وہ ون وے ادر عمران خان صاحب کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلا جب کام کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی کو ٹورا، پھر کئی ایم پی اے جو تھے جن کے علیحدہ گروپس آف بلاکس بنے ہوئے تھے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کو کیا حکم ملا ہے، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ خیر پرویز الہی نے تو کہا کہ مجھے تو باجوہ صاحب نے بھیجا، مجھے خود معلوم ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ عمران خان کی طرف فلور کراس کر جاؤ۔ اس دن جس دن وہ زرداری کے صاحب کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو گئے تھے، اور نواز شریف صاحب کو بھی منوا لیا تھا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے اوپر۔ بہرحال تو یہ وہ کھیل ہے جو کہ ایجنسی نے اس وقت جو کھیلی تھی، تو اس میں میرا خیال تھا کہ باجوہ صاحب نے اور ابھی میرا یہ خیال ہے کہ باجوہ صاحب کو نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے
اور اپنے اقتدار، اپنی جو پوزیشن ہے آرمی چیف کی حیثیت کو دوام دینے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو طاقت یہ رکھی ہے تاکہ وقتی طور پہ شہباز شریف پر، نواز شریف پر، زرداری پر، فضل الرحمان صاحب پر ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، اور وہ اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں اور بعد میں عمران خان صاحب کا مکو ٹھپ دیں۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک بات طے ہے فوج حلقوں میں، اور وہ بات جو ہے انہوں نے کئی طریقوں سے بتائی ہے۔ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی DISI نے اور DGISPR نے، بڑی مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں کہا تھا کہ ہم نے 21 جنوری میں طے کیا تھا کہ اب فوج سیاست میں نہیں آئے گی۔ میں نے تب بھی لکھا تھا، اب بھی کہا ہے کہ جی آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ابینڈن کر دیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دی، اور یہ سوچا کہ اس سے ہم نے جان چھڑوانی ہے عمران خان صاحب سے۔ تو یہ جنوری 2021 کے اندر طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب جان چھڑوانی ہے۔ اس پیرائی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ چاہے فیض حمید صاحب آرمی چیف بن جاتے، چاہے اظہر عباس صاحب بن جاتے، چاہے جنرل نعمان صاحب بن جاتے، چاہے جنرل آصف منیر صاحب بن جاتے، یا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی، عمران خان صاحب کے لیے الٹیمیٹ گول ان کا یہی ہے کہ اس کی ہم نے جو بے خونی کرنی ہے۔ اچھا، اسی تناظر میں آپ باتیں جب کورٹ کی طرف آئیں تو ظاہر ہے کہ جس پرویز الہی کو جب بھیجا گیا تھا تو اسے اقتدار ہی بچوانا تھا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی 3 ججز نے، مشہور زمانہ 3 ججز نے، عمر عطیہ بندیال صاحب نے، اعجاز الحسن صاحب نے، اور مظاہر نقوی، بدنام زمانہ جج مظاہر نقوی نے وہ آئین کو ری رائٹ کیا جس میں سارے باقی ججز جو انگوش بدندہ ہو گئے، اپنے دانتوں میں انگلیاں دے دیں جنہوں نے کہ آیا سپریم کورٹ جو ہے یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، بہت خطرناک کام ہے۔ اس وقت دور لگ گیا کیونکہ اوپر سے فوج جو تھی کسی نہ کسی طریقے سے پرویز الہی کے اقتدار جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کے کو نگران حکومت وہ قائم کرنی تھی، پھر شہباز شریف کی چھٹی کرانی تھی، پھر عمران خان صاحب کو ایک جو ہے نا اس کا تیا پانچا کرنا تھا، اس کا سر کچلنا تھا سیاسی طور پر۔ بہرحال یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اندر اب سیاسی اڈا شفٹ ہوا۔ اچھا، اس کے اندر ایک جج ہے، ان کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ میں آج علیحدہ ویلاگ کرنا چاہتا تھا، مجھے اس ٹاپ موضوع سے ہٹتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد ایک جوڈیشری کے اندر ایک نام آیا ہے، اور یہ نام جس زمانے میں اس نے بہت بڑا نام کمایا ہے۔ چاہے جسٹس کانیلیس تھے، میں جیسے کانی کو بہت بڑے جائی تھے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈکٹیٹرشپ کا کمپرومائز کر گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں حتمی بات ہے کہ یہ اگر چیف جسٹس بن گئے تو یہ موجودہ حکمران ہو یا عمران خان ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ سارے جو ہیں ان کا کوئی اعتماد کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ ان کو ختم کرنا چاہتی تھی تو ساتھ نواز شریف کے راستے بند رکھنا چاہتی تھی۔ یہی وہ مقصد سپریم کورٹ میں لے آئیں کہ یہاں پہ جب وہ اس سپریم کورٹ کو پھر عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ بھی وہ کسی طریقے سے چاہتی ہے بند رہے یا نہ کھلے۔ مجبوری کا نام شکریہ کی بحالت مجبوری جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے کسی طور پہ ایکسیپٹ کر لیں یا ایک ورکنگ ریلیشن رکھ لیں، لیکن اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب زیادہ خوفزدہ ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ عمر عطیہ بندیال صاحب یا اعجاز الحسن یا مظاہر نقوی یا منیب اختر صاحب کی جو عدالت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکتی ہے۔ اچھا، اب اسی دوران میں عمر عطیہ بندیال صاحب جن کی ذاتی ایجنڈا بھی آ گیا، عمران صاحب کے لیے بھی ان کی بڑی لائکنگ ہے۔ آخر دیکھیں عظمت سعید بھی تو بیٹھے نا کتنے سکون سے عزت اور غیرت کو ایک طرف رکھ کے شوق خانم کے بورڈ آف گورننس پہ چلے گئے۔ بھلے سے ایک یہ اعزازی پوزیشن ہے لیکن یہ سمبولک ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کو انہوں نے عمران خان صاحب نے انعام دیا۔ عمران خان صاحب ہر اس بندے کو نوازتے ہیں جس سے بہت مغمب خوش ہوا، بہت عمران خان صاحب خوش ہوتے ہیں تو اس کو نوازتے ہیں۔ تو چنانچہ اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی مجھے کتنے آپ کے جب جج تھے تو کتنا آپ کا رول میرے لیے آئیڈیل تھا۔ پھر یہ جج بھی ہیں، ان چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سول میں جا کے پوزیشن لے کے تو شاید ہمارا جو قد کار تھوڑا اور بڑھ جائے کہ سپریم کورٹ کے جج ہونے کے ناطے سے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے کہ ان کو وہ عزت و وقار مل چکا ہے جن کا وہ حقدار ہے۔ ایک تو ان کو اپنے اعمال یاد آتے ہیں، اپنے فیصلے یاد آتے ہیں، اپنے کرتوت سامنے آتے ہیں، اس وجہ سے بھی اندر سے ان کے ایک احساس جرم ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ زندہ رہتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں۔ اس کیفیت میں کہ جس میں یہ عمر عطیہ بندیال صاحب وغیرہ اور اعجاز الحسن صاحب وغیرہ ان کے تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے لیے ان کے گھروں کے اندر بھی عمران خان صاحب
کہ ایک پورا نظام ٹھیک کر رہا ہے، لیکن یہ تو نظام باجوہ کے گھر میں بھی چل رہا تھا، یہ نظام تو ہر کسی گھر میں چل جرنیلوں کے، لیکن جیسے انہوں نے آنکھیں یہاں اٹھا کے یہاں رکھی وہ نظام درم برم ہو گیا۔ تو جس دن اگر یہ رکھتے آنکھیں تو گھر کا نظام بھی ان کا درم برم ہو جاتا کہ عمران خان صاحب ان کو سر عام گالیاں دیتے اور ان کے بچے بھی جو ہے عمران خان صاحب کو گالیاں دیتے، اور وہ جو ایک بظاہر لگتا ہے کہ جی ایک فریفسگی کا منظر ہے یا ایک دوسرے کے اوپر دل نچھاور کرنے کے جو تصورات پیش کیے جا رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہ تتر بتر رہتے۔ اب اس دوران میں سپریم کورٹ نے کہ پھنس گئی ہے، ان کا خیال تھا کہ پہلا ہمارا کام 90 دن کا الیکشن کرانا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو گئے۔ آج سپریم کورٹ نے ایک 8 رکنی بینچ بنایا، اور 8 رکنی بینچ جو ہے کل بنایا تو اسے ایک نیا نمونہ پیش کیا جس کے اندر ایک سمری ٹرائل کیا۔ 15-20 منٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی جو اسمبلی کا جو بل ابھی تک فائنل شیپ میں نہیں آیا، 8-10 دن کے بعد پتہ نہیں اس کو وہ نافذ کرتے ہیں نہ کرتے، اس میں امینڈمنٹ کرتے، اس کو وڈرا کرتے، اس کو مزید فورٹیفائی کرتے، اس بل کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ عمل ہونے سے پہلے بھی یہ ڈس فنکشنل ہے، اور پھر اس کے اوپر کیس بھی کریں گے کہ آیا ہم نے اس کو ہمیشہ میں کے لیے ختم کرنی ہے، فار دا ٹائم بھی اس کو آپ گہری نیند سلا دیں اس بل کو۔ یہ ایک ایسا قدم ہے کہ سپریم کورٹ کے قدم نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ پوری پاکستان کی پارلیمنٹ پورے آئین کو انڈرمائن کیا گیا۔ اس نے 2 کام کیے ہیں، اب اس کے اندر سے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں سے ایک کو رہنا ہے، تو اس بل کے اوپر پارلیمنٹ کے سامنے سپریم کورٹ کو لا کھڑا کیا۔ اب اس کے اندر ایک چیز رہنا ہے، ایک یا پارلیمنٹ نے رہنا ہے یا سپریم کورٹ نے رہنا ہے، کیونکہ اس بل کو ختم کرنے کے بعد یا تو پارلیمنٹ جو ہے ڈیفینگ ہو کے، جس کے ناخن نہ ہوں، جس کے دانت نہ ہوں، جو بالکل ایک سبسروینٹ قسم کی پارلیمنٹ ہو جو سپریم کورٹ کے نیچے کام کرے گی، اس کے حکم کے تابع ہوگی، اس طریقے سے پارلیمنٹ کا وجود آئے گا۔ اچھا، یہ اس لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ جو ہے اس اپنی انکروچمنٹ پارلیمنٹ میں وہ پہلے کر چکا تھا، یعنی کہ انہوں نے مقننہ اور ایک جب فیصلہ دیا پنجاب کے اندر الیکشن کرانے کا، اور اس میں کمال دیانتداری سے کے پی کو ایک طرف رکھا، ابھی پنجاب کے اوپر وہ سیٹل کرنا چاہتے تھے۔ پنجاب کے ججز بیٹھ کے ان کو نہ بلوچستان سے جج ملا، نہ ان کو کہیں پہ کے پی سے جج ملا، جو ملے بھی صحیح تو انہوں نے بتا دیا کہ حضور یہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے، آپ 3 بندے ہیں، اس کے مقابلے میں 4 بندوں نے فیصلہ دیا ہے کہ 184(3) کے تحت کیس نہیں سنا جا سکتا، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، کس فورم پہ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے نہیں کرتا، یہ کئی جھگڑا اور چلا جاتا، سپریم کورٹ بعد میں اس میں دخل دیتی نہ دیتی۔ اس سے ایک عرصے سے سپریم کورٹ کو انکیپیسٹیٹ کیا ہوا تھا، یعنی کہ تقریباً ثاقب نثار کے وقت سے قاضی فائزیہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب دونوں کے بارے میں انہوں نے ان کو بالکل ایک بے اثر بنایا ہوا تھا۔ گلزار نے تو حد کر دی کہ جیسے گلزار نے کہا جی قاضی فیاض صاحب کسی ایسے کیس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جو گورنمنٹ سے متعلق ہوگا، یعنی کہ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کے چھنچنا لیں اور سپریم کورٹ میں بیٹھ چلائیں۔ یہ سپریم کورٹ کے جج کو ایک جو اس وقت 3-4 نمبر پہ تھے، اس وقت جج 3 نمبر پہ شاید جج تھے گلزار صاحب کے وقت میں، تو ان کو انہوں نے بالکل بے اثر کر کے رکھ دیا۔ جو ثاقب نثار صاحب نے جس کو مستحکم کیا تھا، پھر کھوسا صاحب نے اور گلزار صاحب نے چلایا، انہوں نے عمر عطیہ صاحب نے اسی کو آگے چلایا، اور ایک لگے بندے جج جن کا فیصلہ پتہ ہے، جو ایک توازن جو ہے ترازو کا، ایک کے ساتھ 1 کلو وزن باندھا ہوا اور ایک خالی، اور اس کے بعد وہ تولنا شروع کرتے تھے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے پلڑے میں آلریڈی 1-2 کلو وزن جو ہے ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہی جھکتا ہوا ہو اور ہلکا دوسرا جو پارٹی جو سامنے جو سیاسی جماعت ہے وہ ہلکی نظر آئے۔ انہوں نے اسی طریقے سے بینچ بنایا کہ سب سے پہلے پتہ ہوتا تھا کہ اس نے فیصلے کیا کرنے ہیں۔ چنانچہ یہ جو جنگ پرویز الہی صاحب کی حکومت بحال کرنے میں یا ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے سے جو شروع ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے تھے چلتے چلتے جب یہاں تک پہنچی اور 90 دن کا الیکشن کرائے، تو ساتھ انہوں نے مقننہ اور اس نے ایگزیکٹو اور ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں سپریم کورٹ نے لے لی۔ الیکشن کمیشن کے بھی رول، قانونی طور پہ وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے تھے، تاریخ دے دی 14 مئی کی، اور پھر خزانہ کو بلا لیا، اسٹیٹ بینک کو بلا لیا، اور آج انہوں نے چیمبر میں فیصلہ کیا کہ اسٹیٹ بینک گورنر کو کہا کہ یہ پیسے آپ ٹرانسفر کر دیں۔ یہ اتنے ہمارے سپریم کورٹ کے جاہل جج ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسٹیٹ بینک کا پیسہ کوئی حبیب بینک پرائیویٹ لمیٹڈ کا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور اس کا کورٹ جو ہے اسی ذمہ دار ہوگی۔
یہ اس کے اندر ایک پورا کا پورا ایک نظام ہے ٹریگر کر رہے ہیں. یہ اگر آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو آپ جو ہے اس کے اوپر اگلا نظام نافذ کریں گے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ٹرانسفر نہیں کریں گے. وہ ٹرانسفر کریں گے تو پھر آگے وہ کیسے کر سکتے ہیں وزارت خزانہ کے بغیر؟ انہیں نہیں کرنا تو یہ اس کو نااہل کریں گے. تو اس کے اوپر یہ جو لیجسلیشن دی جس کو ابھی ہم نے چھوڑا 8 جج بینچ نے جو فیصلہ دے کے اب پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس میں معطل بنایا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ جس میں وہ پارلیمنٹ چاہتی تھی کہ اس جج کو جو ون مین شو ہو گیا جو کہ اپنے ساتھی جج نے لکھا ہے کہ یہ ایک امپیریل کورٹ بنی ہوئی ہے یعنی کہ ایک بادشاہ سلامت کی عدالت بنی ہوئی ہے اور جس میں ون مین شو چلے ہوئے ہے اس کو لگام دینے کے لیے انہوں نے جو کوئی قانون سازی کی تو اس کو انہوں نے آج معطل کر دیا. اب یہ بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ آپ 21 ارب روپیہ ٹرانسفر کرائیں الیکشن کمیشن کو تاکہ پنجاب میں الیکشن کرائے. وہ تو آپ چند دنوں میں دیکھ لیں گے ہوتا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اگلا کام ہے انہوں نے ان کو معطلی شروع کر دینی ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہے یہ معطلی ہوں گی. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے ان کو ڈیفائی کرنا ہے. پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر وہ لگانی ہے. پھر اس کے بعد چشم تصور میں ورسٹ کیس سینیریو سب سے برا ترین کیا کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے سب چیز کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. سپریم کورٹ سب کو جو ہے وہ کر دے گا نااہل کرا دے گا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ سنجیاں رہ جائیں گلیاں تے وچ بندیال یار پھرے. پھر بندیال صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید میرا لیے چیزیں آسان ہو جائے گی. یہ ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس سے مجھے کچھ اور زیادہ خطرے کی بو آ رہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں تک بھی پہنچا ہوگا کل سے ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بندیال صاحب یہ انوالوڈ ہیں ان کی ہاتھا پائی ہو گئی اور چھڑیاں تک اٹھا لی گئیں اور ایک چیزوں کی وہ پھینکی گئیں اور آلموسٹ جو ہے وہاں پہ ججز کالونی کے پارک کے اندر واک کرتے ہوئے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جب بھی باتیں اس طرح خبریں آتی ہیں تو یہ 100% جھوٹی نہیں ہوتی. ان کے اندر کچھ نہ کچھ صداقت ہوتی ہے. چنانچہ ایک بات تو طے ہے کہ ان کی چیمبرز میں بیٹھے ہوئے کمیٹی روم میں بیٹھے ہوئے آپس میں بہت تلخی ہوئی ہے. اچھا ایک اور بھی ذہن میں رکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو یا بندیال صاحب ہو میرا اپنا یہ خیال ہے دونوں کے بارے میں ذاتی طور پہ کہ دونوں انتہائی سویلائزڈ ججز ہیں انتہائی پڑھے لکھے ہیں اچھی فیملیز کے ہیں. قاضی صاحب کی فیملیز کے تو خیر کیا کہنے بڑی ایک پرائز فیملی سے ہیں جن کو جس کا ممبر ہونا یا جیسے تعلق بتانا ایک جو ہے بہت فخر کی بات ہے. بندیال صاحب بھی ایک اچھی فیملی کے ہیں اور ذاتی طور پہ جو ان کے ساتھ لوگ پڑھتے رہے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک جینٹل آدمی ہے لیکن سب سے زیادہ یہ کہ سویلائزڈ آدمی ہے. اور قاضی صاحب تو انتہائی سویلائزڈ آدمی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لڑے بھی ہوں گے تو اپنی حدود اور قیود کے اندر رکھے ہوں گے. تلخیاں ضروری ہوں گی کہ بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. قاضی صاحب ضرور فرسٹریٹ ہو رہے ہوں گے اور ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں یہی بات قاضی صاحب سے کہنا تھا آج کہ قاضی صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں. یہ آپ کے لیے اگلے 4-5 مہینے مختلف جال بچھائیں گے. یہ حقیقت ہے کہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ جال ہو آپ کے لیے کہ آپ کو پھنسا کے کسی طریقے سے سب لوگوں کو سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت یا کسی ضابطے کے تحت یا ایمرجنسی لگا کے یا معاشرہ لگا کے چھٹی کرا دی جائے. آپ پلیز یہ 4-5 مہینے قدم پھونک کر کے قاضی صاحب آپ پلیز یہ قدم پھونک کر کے آپ کو بڑے ہی احتیاط سے چلنا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو وڈرا کر لیں. سپریم کورٹ سے اب جنہوں نے لڑنا ہے وہ ان کے لیے مجبوری بن گئی ہے کہ سپریم کورٹ سے لڑیں. پہلے اس کے ساتھ سامنے سیاستدان لڑیں گے اور وہ شاید کام آ جائیں لیکن پھر جب سیاستدان کام آئیں گے تو یہی سپریم کورٹ جو ہے یہ ترنے والا بنے گا اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایمرجنسی لگائیں یا معاشرہ لگائیں یا جو بھی صورت لیں اس کے اندر پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. پھر تو شاید قاضی سے فائزہ اس صورت میں بھی بندیال صاحب سے زیادہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ان کے دل میں کھٹکیں گے کہ میں کھٹکتا ہوں دل اجزا میں کانٹوں کی طرح کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے کوئی مسئلہ نہیں. میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کتنا ہی ان کے قریب ان کی فیملی ممبر اتنی امید نہیں رکھ سکتا کہ قاضی صاحب جو ہے یہ جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ ان کے پاس جا کے کہوں کہ قاضی صاحب اس معاملے میں آپ جو ہے قانون اور آئین سے بالا تارو کہ مجھے کوئی فیور دیں. کوئی ایسا کام قاضی صاحب سے کوئی بندہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا. یہ ایک وہ ہیں کہ جو صدیوں بعد ایسے ججز آتے ہیں. حقیقت ہے کہ مجھے تو ڈیسپریٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار ہے.
وہ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ تو نہیں، لیکن دہائیوں سے ہم جیسے بے نوری پہ رو رہے تھے، دہائیوں سے جس عدلیہ کی بے نوری پہ رو رہے تھے، یہ آپ جیسا دیدہ بار آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے اوپر چونکہ شیطان کا قبضہ ہے، ان فون کے اوپر بھی ہے، شیطان کے کنٹرول میں میڈیا ہے، تو لگے یوں کہ آپ کی شخصیت کو ہر طریقے سے جو ہے خراب کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور آپ کو جو ہے ملائن کرنے کے لیے ہر طریقے ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے گا۔ آپ نے بچ پہ آ کے چلنا ہے۔ چنانچہ یہ جو اصل جو لڑائی ہے، جس میں جو ایک گیم ہو رہی ہے، تو گیم وہ یہ ہے کہ جی جس طریقے سے پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو عمران خان صاحب کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور لڑوایا گیا، یہ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے، زرداری صاحب کے خلاف اور فضل الرحمان صاحب کے خلاف چھوڑ کے لڑوایا گیا، اسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لڑائی جو ہے لڑائی، اگر بندیال کو جب وہ ذلیل کریں یا ابنڈن کریں یا اس کا مکو ٹھپے، تو وہ آپ کے تھرو ٹھپیں، آپ اس لڑائی سے بھی باہر رہیں۔ یہ لڑائی جو ہے اس کا جو بالکل میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے، سیاستدانوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لڑنا ہے، بے جگری سے لڑنا ہے۔ وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ اس طریقے سے 8 ججز کے آگے لگ جائیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں انہیں 8 ججز کے خلاف ریفرنس بھی آ گیا ہے، اس کے اوپر بھی اب یہ ججز جو ہے یہ ڈس فنکشن رہیں گے، یہ ججز اب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ روزانہ یہ پہلی دفعہ ہوگا سپریم کورٹ آرڈر کرے گی، اس کا آرڈر مانا نہیں جائے گا، ہوا میں پھک کر اڑا دیا جائے گا۔ آج تو دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کا ہے نا، تو 21 طرح پہلے اسٹیٹ بینک سے لے لیں، حکم ہوا ہے نا کہ ان کو جاری کریں، اس کے لیے منہ شکافیاں دیکھیں، کتنے دن اس کے اوپر تکرار ہوگی کہ جی روپیوں کا رنگ کون سا ہونا چاہیے، 100 کے نوٹ ٹرانسفر کرنے چاہیے یا 500 والے نوٹ ٹرانسفر کرنے چاہیے، 10 یا 20 کے بھی کچھ چینج ڈالنی چاہیے ان 21 ارب روپے میں، یا صرف خالی جو 5000 کے نوٹ جو ہے ساری وہی اکٹھے کیا جائے۔ یہ 8-10 دن سپریم کورٹ سے یہ پوچھا جائے گا، اور سپریم کورٹ بتائے گا کہ یہ کہ 100 پیسے پورے نہیں ہوتے تو بے شک 20 روپے کی اور 10 روپے کی اور 100 روپے کی گٹھیے بھی ڈال کے وہ بھی پورے کر لیں۔ یہ ایک مزاحیہ پروگرام چلے گا۔ اب اس دوران میں جب سپریم کورٹ جو ہے، لیکن یہ جو نسیم زہرا صاحب جیسی کریڈیبل جرنلسٹ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لڑائی ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور وہ نسیم زہرا کی وجہ سے اس کلپ کو اتنی کریڈنس ملی، اتنی پذیرائی ملی کہ جیو کو مین ٹی وی چینل پہ وضاحت آنی پڑی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اندر ایسی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن بات قصور نسیم زہرا کا نہیں ہے، یہ فیڈ کے کون کرتا ہے مجھے خبر، بظاہر مجھے بڑا کریڈیبل سورس کرتا ہے، ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی مجھے کال کرتا ہے یا نسیم زہرا کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے، واٹس ایپ میسیج آتے ہیں، وہاں آتا ہے کہ یہ صورت حال ہے۔ وہاں پہ ظاہر چونکہ لڑائی بھی ہو رہی ہے، چیمبر میں تلخیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے اتھینٹک لڑائیاں بھی ہیں، بہت تلخیاں ہو چکی ہیں، یہی پتہ ہے کہ بینچ میں اکٹھے بیٹھ گئے تو وہاں پہ حقیقت ہے کہ گالم گلوچ ہوگی، اگر بٹھا تو دیں 7 ججز کو ساتھ، وہ بینچ چلے گی نہیں، آپس میں بھی لوگ دیں گے، تماشا ہوگا بین الاقوامی قسم کا، اس لیے ایک جج کو بھی ساتھ نہیں بٹھاتے وہ، کیونکہ وہاں پہ کوئی گالم گلوچ نہ ہو جائے، اور ان کو عمر ہے بندیال کی لائف جو ہے بے عزتی نہ ہو جائے اپنے ساتھی جج کے ہاتھوں، اور اس کا پورا اہتمام موجود ہے جو کہ ہو کے رہنا ہے جل جب ادے۔ تو اس میں انہوں نے یہ خبریں چلا کے لوگوں میں عام کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر 24 گھنٹے کے اندر پھیلا دی گئی کہ ان کے اندر دھینگا مشتی لڑائی ہوئی ہے، اور پورا پاکستان لرز کے رکھے گی۔ ایک پاکستان لوگ جو ہے اس وقت ایک بہت ہی ایک خوف زدہ ہیں، ایک ان کا اعتماد جو ہے بڑا متزلزل ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں اس نہج پہ پہنچے ہیں، اور مجھے خطرہ یہ کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی اڈا جو ہے فوج کے اندر لگ گیا تو اس ملک کا تو داستان نہ ملے گی داستانوں میں۔ یہ تو ایسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، میں تو دہل جاتا ہوں سن کے بھی کہ ہونے والا کیا ہے۔ آپریشن جو ابھی تک کامیاب ہو رہا ہے، ان ججز کو اشیر بات ابھی بھی حاصل ہے، ان کے اندر کوئی جرت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی نہ کسی حلقے کی، اور اسٹیبلشمنٹ حلقہ جو آئسولیٹڈ نہیں ہوتا، فیض حمید علیحدہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، انسٹیٹیوشن کی اپنی مختلف سوچ ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان کے وقت میں ان کو بیک فائر کر گیا، عمران خان صاحب آج ان کی پہنچ سے باہر نکل گیا ہے، بلکہ پورے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ کے قصے میں بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے کوئی فرق چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی 8 ججز جو ہیں یہی تباہی بربادی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی کو زیادہ خراب کرنے کے لیے یہی مصر ثابت ہو جائے۔ تو چنانچہ
آج جو ان کیمرہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر اگر تو کوئی عقل والی پلاننگ ہوئی اور کوئی ایسا ہوا کہ جی سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ عمل ہوئے اور ان ججز کو رہنے نہ کیا گیا اور کوئی طریقہ کار نہ ایجاد کیا گیا جس کے اندر فوری طور پہ کوئی ایکشن لے کے اور ایسا ایکشن جس کے اندر ان ججز کو اپنے آپ کو مظلوم بننے کا موقع نہ ملے اور ان کو میرٹ کے اوپر ان کو قرار واقعی جو ہے انجام تک پہنچیں، تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہم پاکستان جو ہے آج کی تاریخ میں کل سے زیادہ مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ کل اگر ہم جو ہے کوئی 100% ستیہ ناس میں تھے تو آج 100 بلکہ 1.25 لاکھ ستیہ ناس تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے بھیڑیے کی طرح اس ملک کو نوچے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ ہی اس ملک کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔